امیر عباس بہادر جنگ، ایک وہ نام جو کبھی کرنال کے راستوں میں دھڑکتا تھا۔ ان کے اجداد کو شاہ جہان نے 2 پرگنے عطا کیے تھے، زرخیز زمین، نہروں کے کنارے اور عزت کا سایہ۔ نسل در نسل منصبداری چلتی رہی، مگر وقت بدلتا ہے، اور وقت جب پلٹ کر وار کرتا ہے نا، تو تاج بھی بکھر جاتے ہیں اور جاگیریں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ کرنال کی جنگ کے بعد جیسے ہر آدمی اپنی اپنی پڑی کرنے لگا۔ سلطنت کے ستون ہل چکے تھے، وفاداریاں بکھر رہی تھیں، اور جو کبھی مغل دربار کا راستہ جانتے تھے وہ بھی اب اپنے دروازوں کے پہرے دار بن کر رہ گئے تھے۔ 1792 میں امیر عباس نے ایک آخری کوشش کی، دل میں امید کے ٹمٹماتے چراغ کو سنبھال کر دہلی کا سفر کیا۔ وہ شہر جو کبھی بادشاہوں کا خواب تھا، اب ویرانی کا ماتم پڑ رہا تھا۔ انہوں نے شاہ عالم سے ملاقات کی، نقشے کھولے، تجاویز رکھی، راستے دکھائے کہ کس طرح طاقت واپس لائی جا سکتی ہے، کس طرح سلطنت دوبارہ سنبھل سکتی ہے۔ شہزادگان سے بھی باتیں کی، مگر وہاں کچھ اور ہی منظر دیکھے، سہل پسندی، وظیفہ خوری، آرام طلبی، جیسے جنگ اور غیرت صرف کتابوں میں رہ گئی ہو۔ مرہٹے اور کمپنی بہادر تک یہ سرگوشیاں پہنچی تو خوش نہیں ہوئے۔ ایک جاگیردار اگر دہلی میں بیٹھ کر بحالی سلطنت کی باتیں کرے، یہ ان کے کھیل کے اصول میں شامل نہیں تھا۔ فضا میں پہرا محسوس ہونے لگا، باتوں میں سردی اترنے لگی۔ 2 ماہ کے قیام میں امیر عباس بہادر جنگ نے سب سمجھ لیا۔ بادشاہ بوڑھا ہو چکا ہے، دربار کمزور، شہزادگان بیکار، اور سلطنت محض نام۔ تحریک اٹھانا ناممکن تھا، طاقت کی واپسی بس ایک خواب۔ گہرے ٹوٹے دل کے ساتھ وہ دہلی سے لوٹے، وہ دہلی جو کبھی دلوں کو زندہ کرتی تھی، آج خود ان کے دل کو توڑ آئی تھی۔ 1803 میں اپنی انہیریٹڈ جاگیر پر وہ خاموشی سے اس دنیا سے چلے گئے۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی بغاوت، نہ کوئی پورا ہوا خواب، بس تاریخ کی گرد میں کھو جانے والا ایک باوقار نام، امیر عباس بہادر جنگ۔ اور اس داستان میں ایک سبق چھپا ہے، طاقت کبھی کمزوروں کے ہاتھ نہیں لوٹتی، اور جو قومیں غیرت عمل چھوڑ دیں وہ صرف ماضی کے قصے سناتی ہیں، مستقبل نہیں بناتی۔ امیر عباس نے کوشش کی تھی، اخلاص کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، مگر کبھی کبھی وقت خود فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی سلطنت زندہ رہے گی اور کون سی صرف کہانی بن کر رہ جائے گی۔